کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ دنیا بھر میں وہ کون سا سمندری خطہ ہے جس کے بارے میں ہر ایک کو علم ہے، کیونکہ اس کے بارے میں بحری اور فضائی جہازوں کے غائب ہو جانے کے حیران کن واقعات کا ذکر دہائیوں سے ہو رہا ہے؟ یقیناً آپ کے ذہن میں برمودا تکون یا ٹرائی اینگل کا نام آئے گا، جس کے بارے میں بہت زیادہ کہانیاں، اخباری مضامین اور آن لائن مباحثے ہوتے رہتے ہیں۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ 50 سے زائد بحری جہاز جبکہ 20 طیارے یہاں غائب ہو چکے ہیں، جن کا ملبہ یا سراغ نہیں مل سکا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس تکون کا رقبہ باضابطہ طور پر واضح نہیں کیا گیا، مگر ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ 5 لاکھ اسکوائر میل پر برمودا، فلوریڈا اور پیورٹو ریکو کے درمیان پھیلا ہوا ہے۔ اس خطے میں بحری جہازوں کے غائب ہونے کے واقعات کی کہانیاں 19ویں صدی کے وسط میں پھیلنا شروع ہوئیں، جبکہ کچھ جہازوں کو مکمل طور پر خالی دریافت کیا گیا، جس کی وجہ سامنے نہیں آ سکی، مگر اس کو شہرت دسمبر 1945 میں اس وقت ملی جب امریکی بحریہ کی فلائٹ 19 جو کہ 5 بمبار طیاروں پر مشتمل تھی، اٹلانٹک میں معمول کے مشن پر نکلی اور غائب ہو گئی۔ طیاروں کا ملبہ یا عملے کے 14 ارکان کے بارے میں کچھ علم نہیں ہو سکا۔ لوگوں کے تجسس میں مزید اس وقت اضافہ ہوا جب یہ رپورٹ سامنے آئی کہ اس فلائٹ مشن کو ڈھونڈنے والے طیاروں میں سے ایک بھی غائب ہو گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکہ بحریہ کا USS بھی اس خطے میں 1918 میں گم ہو گیا تھا، جس کا سراغ نہیں ملا، مگر اس وقت لوگوں نے زیادہ توجہ نہیں دی، حالانکہ اس کے ساتھ 300 افراد بھی غائب ہو گئے تھے۔ اس کے بعد مضامین اور کتابیں جیسے چارلس کی 1974 میں شائع کتاب نے برمودا ٹرائی اینگل نے اس خطے کو دنیا بھر میں شہرت دلا دی۔ اس کتاب کی 30 زبانوں میں 2 کروڑ کاپیاں فروخت ہوئی اور اس معمے کو زندہ رکھنے میں کامیاب رہی۔ اس کتاب میں برمودا ٹرائی اینگل کے بارے میں قدرتی اور ماورائی خیالات کو جگہ دی گئی۔ سائنسدانوں نے برمودا ٹرائی اینگل کے بارے میں توہمات کو ختم کرنے کی متعدد کوشش کی اور بحری و فضائی جہازوں کے غائب ہونے پر مختلف خیالات پیش کیے۔ مثال کے طور پر 2016 میں یونیورسٹی کی ایک تحقیق میں اس راز کو دریافت کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے بتایا گیا کہ اس خطے کے اوپر پھیلے بادل ممکنہ طور پر بحری جہازوں اور طیاروں کی گمشدگی کا باعث بنتے ہیں۔ یونیورسٹی کے ماہرین کی تحقیق میں بتایا گیا کہ یہ بادل 65 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہوائیں پیدا کرتے ہیں، جو ہوائی بم کی طرح کام کرتے ہوئے بحری جہازوں کو غرق اور طیاروں کو گرا دیتی ہیں۔ سائنسدانوں نے ناسا کی سیٹلائٹ کا استعمال کرتے ہوئے اس خطے کا ڈیٹا اکٹھا کیا اور بادلوں کو دریافت کیا جو کہ 32 اور 88 کلومیٹر رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ محققین کا کہنا تھا کہ اس طرح کے بادل انتہائی غیر معمولی ہیں، آپ عام طور پر بادلوں کے ایسے کونے نہیں دیکھیں گے۔ انہوں نے مزید بتایا، اس طرح کے بادل سمندر کے اوپر ہوائی بموں کی طرح کام کرتے ہیں، وہ ہوا کے دھماکے کرتے ہیں اور نیچے آ کر سمندر سے ٹکرا کر ایسی لہریں پیدا کرتے ہیں جو کہ بہت زیادہ بلند ہوتی ہیں۔ اسی سال ایک یونیورسٹی نے خیال پیش کیا کہ سمندری تہہ میں موجود میتھین یا قدرتی گیسز کی موجودگی اس معمے کے پیچھے ہو سکتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس گیس کا اچانک اخراج جہازوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور اس کے باعث ہی طیارے اور جہاز غائب ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ گیس ہوا میں داخل ہو کر طوفانی کیفیت پیدا کر سکتی ہے جس سے طیارے گر جاتے ہیں۔ دوسری جانب 2017 میں آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والے سائنسدان نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس سمندری خطے میں متعدد بحری جہازوں اور طیاروں کے بغیر کسی سراغ کے غائب ہونے کے پیچھے خلائی مخلوق یا اٹلانٹس کے گمشدہ شہر کے فائر کے کرسٹلز کے ہاتھ نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں گمشدگیاں ماورائی نہیں بلکہ خراب موسم کا نتیجہ ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ سمندری تکون 5 لاکھ اسکوائر میل رقبے پر پھیلی ہوئی ہے اور یہاں بہت زیادہ سمندری ٹریفک ہوتی ہے۔ ان کے بقول جب آپ وہاں غائب ہونے والے جہازوں کی تعداد پر غور کریں تو یہ نتیجہ نکالیں گے کہ دیگر سمندری خطوں کے مقابلے میں اس میں کچھ بھی غیر معمولی نہیں۔ آسٹریلین سائنسدان کے مطابق امریکی بحریہ کی فلائٹ 19 کا واقعہ خراب موسم اور انسانی غلطی کے باعث پیش آیا تھا، جس کا عملہ بھی نشے میں دھت تھا۔ 2018 میں برطانیہ کی یونیورسٹی کے سائنسدانوں کا خیال تھا کہ اس سمندری تکون کا راز وہاں کی 16 فٹ بلند ترین لہروں میں چھپا ہے۔ تحقیقی ٹیم کا ماننا تھا کہ برمودا ٹرائی اینگل کے اسرار کی وضاحت تند و تیز لہروں سے ممکن ہے۔ محققین نے اس مقصد کے لیے طوفانی لہروں کو لیبارٹری میں بنایا جو کہ بہت طاقتور اور خطرناک تھی، جبکہ ان کی اونچائی 100 فٹ تک تھی۔ اس قسم کی لہروں کو سائنسدان اکثر شدید طوفانی لہریں قرار دیتے ہیں۔
تحقیقی ٹیم نے ایک بحری جہاز USS کا ماڈل تیار کیا۔ 542 فٹ کے اس جہاز کا ملبہ کبھی نہیں مل سکا اور نہ ہی عملے اور مسافروں کے بارے میں کچھ معلوم ہو سکا۔ تحقیقی ٹیم کے مطابق اس تکون میں 3 مختلف اطراف سے شدید طوفان آ سکتے ہیں، جو کہ کسی بہت بڑی لہر کو بنانے کے لیے بہترین ماحول فراہم کرتا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ اس طرح کی لہر کسی بڑے بحری جہاز کو بھی ڈبو سکتی ہے، جیسا لیبارٹری میں آزمائش کے دوران اس کی کامیاب آزمائش بھی کی گئی، مگر کسی بھی تحقیق میں اب تک اس سوال کا جواب سامنے نہیں آ سکا۔ اگر بادل یا لہر جہازوں اور طیاروں کی تباہی کا باعث بنتے ہیں تو ان کا ملبہ کہاں جاتا ہے؟ کیونکہ ایک غیر مصدقہ رپورٹ کے مطابق ہر سال اس خطے میں اوسطاً 4 طیارے اور 20 بحری جہاز گم ہو جاتے ہیں۔